السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا و انتہا رب خالق مولا فرمایا ہے ہر ثبوت کے نام عظیم و جلیل سے جو رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہی وہ جس کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ سے باقی اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ درود سلام اسی بابرکت و ذات اثر پر نبی آخر پر، برکتیں رحمت نازل ہو ذات والا پر، جو سید القونین مولم کتاب پر شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ثنا کا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن ہے، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میری ایمان۔ حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جاں پہ آیا۔ قلب رسول جھوم اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی کا لقاء ہوا۔ بڑے نظم ضبط کے ساتھ، بڑی احتیاط اور سخت نگرانی میں قرآن کا نزول ہوا۔ 1000 گنت فرشتے آسمان عرش بری سے اترتے اور شدید القوا کے اہلو پہلو ہوتے، اور مکہ معظمہ کے سرزمین پر اللہ کے رسول کے کارخانے پر نبوت اور رسالت کے عطا ہونے کے بعد وہی کا نزول فرماتے، وہی کا سلسلہ جو چلا 23 سال تک جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر دستک ہوتی، وہی کے معنی القاء کرنا، بتانا، سمجھانا، سکھلانا، بولنے کے قابل بنانا اور منشا بیان کرنا۔ ترتیب حق کے مطابق سورہ انعام کی آیت 66 کے مطابق 6 کے ساتھ لکل نبع مستقر وسوف تعلمون، ایک آیت بہت اچھی آیت میں 66 بتا رہی، کھل کر بول رہی ہے اب وقت آ گیا۔ اسی کا عنوان ہے یہ آیت کا۔ آپ کے کو شکر کر رہا ہوں، عقل کو دستک دینا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اب کیا سوچنے کے لیے دماغ نہ کھلا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا۔ یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے لکل نبع مستقر وسوف تعلمون، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ، ہر خبر، ہر نیوز، ہر اطلاع اور ہر حرکت اور کائنات کی گردش و پے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ساتوں آسمانوں کے نیچے اور زمین کے 7 پردوں کے اوپر، لکل نبع مستقر وسوف تعلمون، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ تم کیا بول رہے ہو، کیا پاؤ گے، کیا کر رہے ہو، کیا لے جاؤ گے، کیا سوچ رہے ہو، کیا کر پاؤ گے، کیوں جی رہے ہو، کیوں مر جاؤ گے، وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں کیا یہ آیت مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کی روح میں گداز، ان کے جسم میں ہلچل، ان کے دل میں چبھن نہیں ہے کہ اپنے مالک کو مولا فرما روا کے کلام مقدس کا علم اور احساس اور یقین رکھتے ہو؟ ایسے دنیا میں جیسے چھوڑا گیا ایسے خبر میں نہیں چھوڑا جائے گا، اور محشر میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ عارضی انجن ٹیمپروری اسٹے ہے دنیا کے اندر، کوئی دن کھاؤ، مزے اڑاؤ۔ تمہارے دیش سے پہلے کے لوگ بھی مزے اڑا کے چلے گئے، تمہارے باپ دادا بھی مزے اڑائے، تمہارا ننیال اور دریال بھی مزے اڑایا، تم بھی اڑاؤ۔ اب وقت آ گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خوش قسمت ہوگا وہ جا کے یہ آیتوں کا حوالہ جو میں دیتا ہوں وہ قرآن کھول کے دیکھتا ہوگا، اور جو بدبخت ہوگا وہ خطاً توجہ نہ دیتا ہوگا۔ اس کی تقدیر، اس کی زندگی، اس کے منشے، اس کی حیات سے کیا لینا دینا؟ یہی جی آئے، یوں ہی مر جائے گا، یوں ہی خبر میں چلے جائے گا، اور یوں ہی قیامت کے دن پچھتا کے واہ وائلا مچاتے ہوئے آئے گا۔ اب وقت آ گیا،
قرآن نے لفظ وقت ٹائم مینشن کیا ہے، ہر چیز ظاہر کر ڈالی ہے کہ اندھیرے میں نہ رہو. تم یہ نہ کہو کہ ہم ڈاک تھے، اندھیرے میں تھے، گریوان میں خبر میں پڑے ہوئے تھے، میں کچھ معلوم نہیں. دنیا تو تمہارے ہاتھ میں تھی، زندگی تمہارے ہاتھ میں تھی. راستے پہ جدھر چاہے تم ٹرن کر سکتے تھے، تم سیدھا بھی جا سکتے تھے، تم دایاں بھی جا سکتے تھے، رائٹ ٹرن ہو سکتے تھے، لیفٹ ٹرن ہو سکتے تھے، اور بیک میں بھی جا سکتے تھے. سارے حرکات پاسبل تمہیں اویلیبل تھے، مگر تم نے سے فائدہ اٹھایا نہ اٹھایا، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے بس فکر چاہیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کا ماحول کدھر جا رہا ہے. ساری دنیا متحد ہو گئی ہے اعلاء کلمت الحق کے پراگ سے اور نام و نشان مٹانے کے. جس عمارت کو بنایا گیا بڑے شوق سے، اگر اس کے ساکنین اور اس کے رہنے والے نہیں ہے تو وہ عمارت نہیں بلکہ کھنڈر اور افریت کا اڈا ہے. وہ عمارت نہیں کہلاتی. جس کا دروازہ بند ہو، جالے چھت سے لے کے زمین سے بات کر رہے ہو اور غلاظت اندر بھری ہوئی ہو اور بدبو پھیل رہی ہو، گھر گھر نہیں کہلاتا، گھر میں گھر والے ہوتے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تعلیم نہ کرے، قرآن و سنت کو نہ سمجھے، ہر مرتبہ بھیجے میں دستک دینے کے باوجود بھی آپ یہ سمجھ کے لیں کہ ڈیفالٹ ہے، ڈیفالٹ شکل توبہ ہے، پرماننٹلی نہیں ہے. ہمیشہ ڈیفالٹ بننے کی کوشش کریں گے. کی بورڈ پر انڈو کا بٹن ہوتا ہے، 2 بٹن پش کرنے پر پہلے کا ریکارڈ واپس آتا ہے، ٹیکسٹ میسج واپس آتا ہے. اس طریقے سے تمہاری زندگی کے اندر ایک چیز رکھے ہیں جو ڈیفالٹ ہے، وہ توبہ ہے. اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اگر سچے کی طرف نہیں آؤ گے، اگر اسٹیٹ میں چلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تم کو ساکت بت بنا کر رکھ دیا جائے گا. تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری دوا بھی منظور نہیں ہوگی، اور تمہاری ہدایت بھی مقبول نہیں ہوگی. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، قرآن اس کو پیش کر رہا ہے. اور جناب شرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اس کو فوراً ایکسپٹ کر لیتے تھے، اس لیے وہ لوگ پک اپ لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں رضی اللہ عنہ رضوان کا لیا. کیا ان کے 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا، 2 آنکھ، 2 کان نہیں تھے؟ ان کو ایکسٹرا فٹنگ بھی تھی کیا ان کے پاس؟ کیا ان کو 1 ناک ہو کے 1 کان اڑا ہوا تھا ان کا؟ یا ہمارے 10 کان ہیں، ان کے 2 کان تھے؟ جس طریقے سے آج ہیومن باڈی ہے، یہی ہیومن باڈی میں بھی تھی. آج جو جسمانی جسم ہے، یہی جسمانی جسم تب بھی تھا. آج جتنی برائیاں تھیں تب بھی اتنی برائیاں تھیں. آج جیسا ایکسپٹ کرنے کی پوزیشن تھی اور ریجیکٹ کرنے کا ایکشن تھا تب بھی تھا. آج جتنا کفر اور بت اور الحاد شیطان کا بول بالا ہے تب بھی تھا. مگر وہ یکسو ہو کر، اسٹیٹ فارورڈ ہو کر دین کو قبول کرتے تھے، اور ان کی ساری زندگی اوپن تھی، کلیئر تھی اور بالکل ٹرانسپیرنٹ تھی، مگر کبھی دھوکہ نہیں دی صحابہ کرام. وہ وقت کو سمجھ گئے، وہ وقت کو جان گئے. ہم میں کوئی نہیں تڑپتا ہوں گا اعلاء کلمت الحق کو. جب اللہ کے نبی کے ہوٹے مبارک سے حکم ہوتا فلاں غزوے میں جانا ہے، میں شریک ہو رہا ہوں، وہاں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا ہے، اور صحابہ کرام روتے ہوئے آتے تھے مسجد نبوی کو، اور روتے ہوئے فریادیں کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے، یا رسول اللہ ہمیں دیجیے، یا رسول اللہ ہمیں آنے کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی ہم شریک ہوتے، جان مال سب کچھ قربان. اب وہ فدا کیا رسول اللہ، باپ قربان، ماں قربان، خاندان قربان، بچے قربان، گھر قربان، کنبا قربان، برادری قربان، قبیلے قربان، جاگیر قربان، منال قربان، حرم قربان. اسی طریقے سے کوئی بھوکا کھانے کے لیے بلکتا اور تڑپتا ہے، اور صحابہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے لڑکتے تھے اور سبقت لے جاتے، آگے آگے بڑھتے تھے، دوڑے چلے جاتے. وہ جذبہ امت میں ختم ہو گیا. اگر ہے بھی تو ٹمٹما کے دم توڑ رہا ہے. لوگ اپنے خواہشات نفسی، اپنے ہوس، اپنے حرص پر زندہ ہے، نہ کہ دین کے شعور اسلام پر زندہ نہیں ہے. نہ ان کا وہ ٹارگٹ ہے، نہ ان کا ایم ہے
کہ اللہ کے حضور میں قرب حاصل کریں گے، وہ چاہیں گے، پسند کریں گے، رکھیں گے. اگر کوئی دین کو لے کے جائیں گے، ساری زندگی کی ایکٹیویٹیز جو ہے نیگیٹو سچویشن سے لے کر چل رہی ہے، پازیٹو سچویشن سے. لوگ بہرمند ہو گئے نام سے سارے دین کے، مگر آسودہ نہیں ہے دین کے نام سے. کیسے کیسے لوگ اپنے دین کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے، کیسے کیسے لوگ بدلتے جا رہے ہیں. اب وقت آ گیا جب ایسے دین فروش مسلمان ہو جائیں گے، نام نہاد مسلمان ہو جائیں گے، چند پیسوں کے عوض میں دین کو بیچ ڈالیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بخاری مسلم کی روایت، رات کو مومن ہوگا صبح کافر، صبح مومن ہوگا رات کو کافر. ایک آدمی کے جشن ماتم پر زندگی بدل گئی، ساری امت پر غرق ہو کر برباد ہو گئی، ہلچل نہیں آئی. افراد سے زندگی نہیں ہے، دین سے زندگی ہے. فرد سے تعلق ہے صرف انسانیت کا، مگر دین سے تعلق ہے پوری کامل انسانیت کا. اگر دین نہیں تو فرد نہیں، فرد نہیں تو دین نہیں، لازم الملزوم ہے. صبح مومن کو تو شام میں کافر، شام میں مومن کو تو صبح کافر. اور لوگ ایسے کیوں ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اتنی اسپیڈلی لوگوں کے اندر چینجز آ جائیں گے، 12 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے، رات کو مومن بن کے سوگا اللہ 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 کرتے ہوئے صبح اٹھ جائے گا کفر کی باتیں کرتے ہوئے، صبح کرے گا اللہ اللہ کرتے ہوئے، رات کو سو جائے گا کفر کی باتیں کرتے ہوئے. یہ 12 گھنٹے کی چینجز کے اندر 24 میں سے 12 نکال لے تو 12 آپ کے سیف میں ہے، یہ کیسے بدل جائے گا؟ تو فرمایا دنیا کے مال کے عوض میں اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 14 1-4. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تم کیسے ذلیل لوگ ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا، تم کیسے ذلیل لوگ ہیں؟ ضلالۃ بالہدی، کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہو. وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ تمہاری چال بازیاں اور تمہارا یہ دین کو بیچنا تمہارے ہدایت میں آنے کے لیے کافی نہیں ہے، تم ہدایت سے بے ہو گے. کہ قرآن کی آیتیں آپ نہیں پڑھتے؟ آپ کہ ہمارے دل آپ کے دل مردہ ہے. قرآن سے ٹچ ہونا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ قرآن تو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، قرآن بولتے چلے جا رہے ہیں. صبح مومن سامنے کافر، یہ سچویشن آ جائے گی، یہ وقت آ جائے گا. اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا. اس وقت کو کیسے کون استعمال کرتا، کیا کرتا، کس طریقے سے زندگی گزارتا، کیا ہوتا؟ 900 برس پر 70 برس ڈال دیے جائے، 100 برس پر 20 برس. اتنے بعد کے بعد اب سارے ایوان کو بدلنے کی چکر کی جا رہی. ان کو قرآن سپریشیل ورڈ استعمال کر کے جو لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے کہا کہ ایمان آنے کے بعد آدمی کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اللہ اس کے دے کے بھیجا ہے اور دینا چاہتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. 5 آیتیں کنٹینیو سورہ بقرہ کی گواہی دے رہی ہے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے اونلی صرف متقیوں کے لیے، اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے. یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعد کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے 5 آیتوں کا. یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. آپ میرے طرف دیکھ کے ٹکٹکی سے غور کر رہے ہیں کہ یہ ورڈ آپ کی آنکھوں سے اتر کر دل میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کو امیجن کرنا، آپ کو غور کرنا، آپ کو توجہ دینا. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں ایک پہاڑ کے اوپر، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابہ کو فرمائے لالچ نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چیز دے کر شو کر کے بلاتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خیبر میں ٹینٹ کیا، وہاں پر آپ اسٹے لیے اور یہود سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. ایک پہاڑ خالی دکھا تو اللہ کے نبی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو محمد اور محمد کی امت کی حفاظت کرے، صلی اللہ علیہ وسلم.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. سورہ بقرہ آیت نمبر 214 214. ترجمہ پوری طویل آیت. کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, ایزیلی چلے جاؤ گے؟ نہیں, تم پہ وہ سب کچھ گزرے گا جو گزرے ہوئے لوگوں پہ گزر چکا ہے. ان پہ ذلت آئی, بربادی آئی, تباہی آئی, گھر برباد ہوئے, زلزلے آئے, یہاں تک کہ وہ اور وقت کے رسول پکار اٹھے کہ اللہ یہ کٹھن آزمائش کب تک ہوگی؟ تو ہم نے کہا صبر کرو, فتح تمہارے قریب ہے, ہم تمہیں نمازنے کے لیے تیار ہیں, صبر کرو. صبر مومن کی بہت بڑی دولت ہے. جنت میں یوں داخلہ نہیں مل جائے گا, بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بڑی محنت کرنا پڑتا ہے. تو یہ امت میں رسول کا ایک ایک لفظ پہرا دے رہا ہے, ایک ایک لفظ پہرا دے رہا ہے امت کے اوپر. صحابہ ایسے تھے تو اس لیے صحابہ بنے. یہاں گھر بیٹھے دین آ جانا, گھر بیٹھے نماز پڑھ لینا, گھر بیٹھے زندگی گزار لینا, آرام دہ زندگی گزارنا, مزے لوٹنا, لوٹو. اب وقت آ گیا, اب یہ وقت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 63 سے لے کے 66 تک میں ان دونوں آیتوں کے بیچ میں سے ایک آیت سلیکٹ کر کے آپ کو بول رہا ہوں. ان 4 آیتوں میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو وہ وقت کو, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کرو وقت کو کہ ہم نے فوقکم الطور, کوہ طور کا پہاڑ تمہارے سروں پر اٹھا لیا تھا, 1000 ٹن کا ایک بڑا حصہ تمہارے سروں پہ انبیلنس کر دیا تھا, معلق ہو گیا تھا سروں پہ بنی اسرائیل کے. اور تم سے کہا تھا کہ پہاڑ تمہارے سر پر ہے, اور تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کتاب جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تورات, موسیٰ علیہ السلام, اس کتاب کو تھام لیں گے, سنبھال لو اس کتاب کو جو تمہارے رب کے احکامات اور ہدایت کا مرکز ہے, اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے تم تقوی کی روش پر چلو گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جنہوں میں سروں پہ طور کو اٹھا کر ہم تم سے وعدہ لیے تھے کہ جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں, یہی قرآن سے بھی اٹیچ ہے یہ بات, جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو, اور اس میں جو ہے کام و ہدایت ہے اس پہ عمل کرو جو درج کیے گئے ہیں. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے شاید تم تقوی کی روش پر چلو گے. کتاب ہی تمہارے لیے ذریعہ ہے زندگی کا, کتاب ہی تمہارے لیے موت ہے چھوڑ دینے کا. قرآن تمہاری حیات ہے, قرآن تمہاری موت ہے, قرآن سے تم زندہ ہے, قرآن نہیں تو تم مردہ ہے. قرآن ہے تمہارے پاس تو تم آباد ہے, قرآن نہیں ہے تو تم برباد ہے. یہ تورات میں انجیل اور زبور اور قرآن کے ساتھ بولا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 156 156 156 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جانتی ہیں آیت کا ترجمہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 156 ہے 156, یہ جو کتاب ہے بڑی مبارک ہے, تم اس کی اتباع کرو, تھام لو, پکڑ لو, اسی پہ عمل کرو. وَاتَّقُوا, اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, چاہے کہ تم پر رحمت اللہ کی نازل ہو جائے. ایسے تو قرآن کی بہت سارے آیتیں ہیں, میں اختصاراً یہ آیت پیش کرا آپ کے سامنے کہ وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا, اب بس چلنی نہیں چل سکتی, اب تو دین بھی بدلنے والا ہے. اتنی آزادی سے اب دین پہ عمل نہیں کر سکو گے. تھوڑے دن صبر کرو, تم اور میں دیکھ لیں گے. اس لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ بڑھاؤ, اللہ سے ملا کر. حیوانوں کی طرح جی کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو, کہاں ہے؟ غفلت میں سونے والے, مردار زندگی گزرنے والے, نیچے منڈی ڈال کے جینے والے, جیو, اب وقت آ گیا ہے.
اب وقت آ گیا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے رجوع ہو، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم رجوع ہو گئی تھی. پھر سے ہدایت رینیول کی گئی، پلٹائی گئی ہدایت. پھر سے سسپینڈ ہونے کے بعد پھر سے ان کو رجوع کیا گیا. یہ اللہ کی شان ہے. یضل بکثیر یہدی بکثیر وما یضل به الا الفاسقین. سورہ بقرہ آیت نمبر 24:2-4. ہم ایک ہی بات سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ایک ہی بات سے بہت ساروں کو ہدایت دے دیتے ہیں. ہم گمراہ تو اسی کو کرتے ہیں جو گناہگار ذلیل ہے، فاسق و فاجر ہے. اچھے آدمی گمراہ نہیں کرتے. قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ صاف طور پر ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ وہ خبر کیا ہے. بخاری فتح الباری شرح ہے اس کی، جو 40 جلدوں پر ہے، 40 ویلمز ہے. ایک ایک ویلم 2-2 کلو کا ہے، جس میں 1000-1500 پیجز ہے. ایک حدیث کو اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کی تحقیق کے ساتھ ریزلٹ دینا اور ایکسپلینیشن دینا اور ایکسپلین کرنا محدثین کا کام ہے. ابن حجر قائم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نوٹ کی ہے، فتح الباری بخاری کی شرح جلد 10 صفحہ 51 ویلم 10 میں یہ حدیث آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں وقت آ گیا ہے، اب یہ چیزیں آٹومیٹکلی لوگ کرنا شروع کر دیں گے. میری امت یہ کام کرے گی. پہلا، شرمگاہ کو غلط طریقے سے استعمال کرے گی. ابڈامن کے نیچے کا حصہ میں 2 ورڈ ہے، وہ انگلش کے استعمال کر سکتا تھا مگر یہ پلس نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہو استعمال کرنے کے لیے. اردو کا لفظ بھی بول نہیں سکتا. معتبر جملہ ہے شرمگاہ. اس کو آدمی بے تحاشا غلط طریقوں سے، غلط سورسوں میں، غلط انداز میں استعمال کرے گا. اب وقت آ گیا ہے، سوچ لو. دوسرا فرمایا، میری امت پر ریشم عام ہو جائے گا. چکنا کپڑا، کام کاج کرایا اور ڈیزائننگ ڈلے ہوئے، پھولاں ڈلے ہوئے، کیا کیا ڈلے ہوئے، پھولوں کے کپڑے، فلانے کپڑے، ملائم کپڑا، ریشم کا کپڑا، پالیسٹر کا جیسا کپڑا. میری امت ریشم کو عام کر دے گی. ریشم عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ میری امت میں شراب عام ہو جائے گی. شراب اتنی عام ہوگی کہ شراب کے الگ 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 نام دیے جائیں گے. شراب بیرا 4 بجے رات کو پی لو جائز ہے، فجر کے بعد پیے تو حرام ہے. غلط. وہ فلانا پی لو، فلانا پی لو، یہ پی لو، وہ پی لو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ نشہ نہیں چڑھتا. ڈرگس لے لو، ٹیبلٹ لے لو، زیادہ کوانٹٹی کے اندر جو ہے سرپ پی لو، کھانسی کا سرپ پی لو. کافین نشہ ہے. جن چیزوں میں کافین مبتلا ہو رہا ہے وہ نشاور چیز ہے، حرام ہے. کل مسکورین حرام. میری امت کے لیے ایک نشہ کا خطرہ بھی، چھوٹا سا ڈراپ جو مینیمائز کیا ہوا ہے، چھوٹا سا ڈراپ جس کو واچ کا اسکرو ڈرائیور کے پن کے اوپر لیا جا سکتا ہے. سوئی کے ناکے پہ نہیں، واچ کا اسکرو ڈرائیور جو ہوتا ہے باریک، اس کے اوپر پن پہ لیا جاتا ہے، وہ بھی میری امت میں حرام ہے. لفظ زمانے نکال ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کل مسکورین حرام. فرمایا میری امت پہ شرمگاہ کو کھول دیا جائے گا اور میری امت پہ ریشم کو عام کر دیا جائے گا. اور میری شراب کے نام سے میری امت میں نئے نئے نام ہوں گے شراب کے. چھوٹے چھوٹے بچے 10-10 روپے کے بوٹل پی رہے ہیں آج کل شراب کی. لال ڈرنک اور ایپیپس کا ڈرنک. فرمایا شرمگاہ کو کھول دیں گے، ریشم کو عام کر دیں گے، شراب کے کئی نام دے کے پیئیں گے. آج امت اتنے ڈرکس میں مبتلا ہے، اب تو نیوز آ رہے ہیں، بچے پی کے، عورتیں پی کے روڈوں پہ لڑ رہے ہیں. ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے اندر کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کیسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. شراب پینے والے الگ الگ قسم کا شراب. کسی کو نیند نہیں آ رہی، زیادہ میٹھا کھا لے رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے تو کوئی لے رہا ہے، کوئی شربت لے رہا ہے. ہر آدمی کا اسٹائل ایک شرابی کے جیسا ہو گیا ہے. لوگ روڈوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پانی کے باٹل، شربت کے باٹل، کولڈ ڈرنک کے باٹل لے کے ایسے گھومتے ہوئے چلتے چلتے مٹک کے پی رہے ہیں جیسے کہ یہ خاندانی شراب پینے والے ہیں. اس طریقے سے چسکے لے کے پی رہے ہیں. یہ شکل ہے. اب وقت آ گیا ہے زوال کا، اب وقت آ گیا ہے بربادی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ
چرگا ریشم اور شراب کے بعد میری امت پہ گانے بجانا اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہر آدمی کے پاس گانے بجانے کا سامان ہوگا. یہ آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل انفارمیشن ہے قیامت تک کے لیے کہ آپ کے فون کے اندر موبائل میں یوٹیوب نہیں ہے, کہ آپ کے فون کے اندر فیس بک نہیں ہے, انسٹاگرام نہیں ہے, کون کون سے ایپس نہیں ہیں, میوزک کی ایپ نہیں ہے, کلاسیکل میوزک کی ایپ ہے, اولڈ میوزک کے ایپس ہے, قوالیوں کے ایپس ہے, سلام کے ایپس ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ ہوگا جس کے اندر گانا بجانا ہوگا, وہ جائز قرار دیا جائے گا. آج کل بچوں کو لولی دی جا رہی ہے گانوں کی. جب تک کہ بچے گانوں کی لولی, ماں جو ہے تکیے کے پاس موبائل لگ جا رہی ہے, کام میں رہ جا رہی ہے, بچہ جو ہے تقبے کے نغموں کے اندر بچہ جو ہے ہو جا رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 2 سال 2.5 سال کے ہیں اور گانے پہ پھر رہے گھر کے اندر, گانے پہ پھر رہے. ان کو ابھی سے ہی گانے کا ٹون سیکھنے کا انداز, ناک میں گنگنانے کا انداز آ گیا ہے, اور گنگنا لیتے ہوئے بول لیتے ہاں کتنا اچھا پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ, کیا گا رہا ہے میرا پوترا, کیا گا رہی ہے میری پوتری, واہ 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 واہ. تحسین دی جا رہی ہے گھر میں. 4 باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا شرمگار, ریشم, شراب اور گانے بجانے کے سامان ایک ہوگا. یہ ایسی سچویشن میں, ایسے ماحول میں کچھ لوگ, اللہ کے نبی ذرا غور سے سنیے, کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اتریں گے. فارم ہاؤس کو جا رہے ہیں, ریسورٹ کو جا رہے ہیں, فالس کے پاس جا رہے ہیں, جنگلوں میں جا رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ جا رہے ہیں, ندی نالوں میں چلے جا رہے ہیں. یہ حدیث کہتی اللہ کے نبی کہتے کہ میری امت کے کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پر پہاڑ کے دامن میں اتریں گے. وہ پہاڑ ہے, بازو گرینری ہے, پانی بہ رہا ہے, ندی ہے, وہاں پہ ٹینٹ ڈالے ہوئے. فرمایا پہاڑ کے دامن کے اندر جب وہ لوگ ہوں گے تو وہ اپنے ایڈوانس میں بکریوں کو, جانوروں کو چرانے والے کو رکھیں گے. انہیں شام کے ٹائم پہ چرا لے کر آئے گا تاکہ ان کو بھون کے کاٹ کے کھانے کے لیے بکرے وغیرہ ہو. جب وہ آئے گا تو ایک سائل, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک منگنے والا, ایک طلبگار, ایک بھوکا ان کے انٹرٹینمنٹ کی پلیس کے اوپر آئے گا, تفریح کرنے آئے گا, آگے کہے گا ہمارے لیے کچھ کھانے کو دے دو. جنگل میں تو کچھ بھی نہیں ملتا, آپ لوگ دکھے, میں بھی بھٹکتے آ گیا, آپ نے پکڑا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, خوشبو آ رہی, کچھ تو دے دو. تو یہ کہیں گے کہ جاؤ کل آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے, جاؤ کل آنا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول کہتے کل کی تو کیا بات کر رہے, وہ جیسے ہی نکل کے جائے گا مانگنے والا, رات گزرنا نہ پائے گی, پہاڑ میں درخت پیدا ہو کر پہاڑ دھڑام سے ایک حصہ ان کے اوپر گرا دے گا اور یہ گمنام ہو جائیں گے. سارا تفریح, سارا عیش و نشاط اور سارا انٹرٹینمنٹ خبر کے دھس گیا زمین میں, پہاڑ پھوٹا مار دیا اوپر سے. میری امت کا یہ حشر ہوگا. اور پھر آخر میں فرمایا بخاری فتح الباری جلد 10 صفحے 51 اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا ان میں انٹرٹینمنٹ والے, آرام آپ کے اٹھانے والے, فائدہ اٹھانے والے, تفریح میں کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ پہاڑ کی چٹان سے دبنے سے بچ جائیں گے, وہاں سے نکل کر ایگزٹ ہوں گے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صبح سویرے وہ سور اور بندر بن جائیں گے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وہ صبح سویرے روشنی میں سور اور بندر بن جائیں گے. اب کس ٹائم کی ویٹنگ ہے یہ امت کو, کس دن کا انتظار ہے یہ امت کو؟ قرآن و حدیث و سنت پہ عمل کرنے کے لیے, ہدایت پہ آنے کے لیے, گمراہی سے بچنے کے لیے کون سا ٹائم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے ہاتھ سے کب غور کرو گے, کب توجہ لے گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت 145 سے 145 جس کا ترجمہ غور سے سن لو. ہر ذی روح کی موت کا وقت اللہ کے حکم سے طے ہے. ہر جاندار, ہر ذی روح اللہ کے حکم سے مر جائے گا اور اس کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے. کس کا؟
ہر چیز روح کا موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، کتاب معجلہ. اس میں جو بھی کوئی ثواب دنیا کی حیثیت سے کام ارادہ کر کے کام کرے گا اسے ہم دنیا ہی میں دے دیں گے. غور کیجیے بڑوں پہ، اس میں جو کوئی دنیا کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کو دنیا ہی میں مال و منال دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کا ثواب آخرت میں دیں گے. اور اللہ شکر کرنے والوں کا قدرداں ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت 145. ہر ایک کی روح کا وقت مقرر ہے، کتاب میں درج ہے موت کا وقت. اللہ کے حکم سے ہر جاندار مر جائے گا، اس کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے. اور جو ثواب یہ ارادے دنیا میں، دنیا ہونا، کارا ہونا، گاڑی ہونا، گھر ہونا، یہ ہونا، ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے. جو آخرت کے طلبگار ہوگا، آخرت کا ارادہ رکھے گا، ہم آخرت میں ثواب دیں گے. اور شکر کرنے والوں کی ہم قدر کرنے والے ہیں. یہ بات بتائیں گے اللہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واضح طور پر الفاظ آپ نے کھول کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. اب غور کرنا ہے کہ ہماری دنیا کیسے سے ہو رہی ہے، ہماری آخرت کیسے سے ہو رہی ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا نہیں کریں گے، ہم کیسے جیئیں گے، ہم کیسے مریں گے، ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے دوستو، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی زندگی کو جانو، اپنے بڑوں کی قدر کرو، اپنے رشتوں کا خیال کرو، اپنی بیوی بچی اولاد کی مستقل زندگی کو دیکھو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بے گور و کفن مت چھوڑ دو، بے گور و کفن مت چھوڑو. اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرو. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھاگتے کیوں ہیں، ورزش کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، آپ کے بچے جوان ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بچے اسٹیبل ہو جائے، اس لیے میں خون کو تیز کر رہا ہوں، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، بچے جم جائے اللہ کی راہ میں. میرے بچے بھکاری اور فریش نہ ہو، زمین پہ گر کے بھیک مانگنے والے. میرے بچے لوگوں پہ ٹینڈر ڈالنے والے نہ ہو. تو کتنی قدر کا حامل ہے وہ باپ، وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے جو اپنے مرد کے لیے رات دن اسٹینڈ بائی رہتی ہے، اپنے مرد کے حرکات کو دیکھ کر پہچانتی ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے چہرے پہ بے چینی ہے، اس کو یہ کپڑا پسند نہیں ہے، اس کو یہ جگہ پسند نہیں ہے. الرٹ بیوی جو ہوتی ہے وہ جنت کی نعمت ہے. ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہوس کے پیچھے، مال کے پیچھے زندگیاں ختم ہو جا رہے ہیں. مال کماتے کماتے جتنے بھی لوگ ہندوستان سے باہر گئے، ابراڈ میں گئے، جگہ جگہ پہ گئے، اور ساروں کے متعلق جو ہے کسی کو گردوں کی بیماری، کسی کو جلد کی بیماری، کسی کو کڈنی کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کی بیماری، کسی کو باڈی پھول جاری، کسی کو یہ بیماریاں لے کے انڈیا کو آ رہے ہیں. وہاں ڈاکٹر کوسوں تک نہیں ملتے، 6 مہینے کا اپوائنٹمنٹ ہے ایک. افسوس ہے اس بات کا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات رزق کہیں پر بھی رزق کی انداز اپنے جگہ پہ بہترین انداز، سمجھنے بھی فرق ہو جاتا ہے. تو خودداروں کی زندگی جیو، بےمانوں کی، بدماشوں کی زندگی مت جیو. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور کتاب و سنت پہ ڈٹ جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرو اور قرآن حدیث کو اپنی زندگی کا ماں ملجا بناؤ اور چاق و چوبند سستی سے ہٹ جاؤ، سستی نکالو. فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ صبح سے لے کے شام تک کی ضمانت لے لیتا ہے بندے کی. بخاری مسلم کی روایت. اب ہریرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ضمانت لیتا ہوں تیری سیکورٹی لیتا ہوں، رزق کی، کھانے کی، صحت کی، زندگیوں کی، بیماری کی. معمون کر دیا اللہ نے. جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیا. ہر ایک کو مسجد کی طرف آنے کے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. جس کو ہدایت مل گئی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گھر، اپنے کنبے، اپنے والدین اور اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے بھلائی کا موجب بننا چاہیے. ایک خیر خواہ، ہمدرد، ہماگیر انسان ہونا آدمی کے لیے بے حد ضروری ہے. بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اپنے پچھلے قصوروں غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ خوددار زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری طرف راغب ہو رہے اور تیرے سے وابستہ ہونے کی ہمت عطا فرما. تیرے فیضان کرم سے ہم کو وابستگی عطا فرما. اے اللہ تیری رحمت اور برکت اور تیری اطاعت، تیرا احسان عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق دے. ان کی شفاعت نصیب فرما. ماں باپ کے قبروں میں نور و رحمت کی بارش فرما.
اربٹوں کروٹیں رحمت نازل فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت سلامتی عطا فرما، ہمارے بچوں اور بوڑھے جوان اور سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہماری زندگی کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بدلنے والوں کو بدل دے مگر اپنے نام کے صدقے میں اس ملک میں بہار اور سکون عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔